السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلامی نام عبداللہ کنیت ابو بکر لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمرہ بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت و ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی آپ رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کروایا۔ ناظرین، ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور پر پہنچے تو ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کو ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت العالمین غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت العالمین کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ بیدار ہو گئے اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ ناظرین، قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کوئی جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جو تھا، لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا قطع کیا، منکرین زکوٰۃ و نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔